اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، نجیب اللہ نیازی اپنے چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آج جس جلیل القدر پیغمبر کا قصہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کی ایک لڑی سے بہت قریبی تعلق تھا ان کا، مطلب ایک خونی رشتہ تھا۔ لیکن ان کے دور میں ایک ایسی کبھی گناہ یا بیماری کہہ لیں جس نے سر اٹھایا، جو آج تک پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ شجرہ کے اعتبار سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 150 سالہ زندگی میں تبلیغ جو کی تھی، شروع میں جو تھے ان کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو چلتے ہیں قصے کی طرف۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود سے نکل کر ہجرت کی تو یہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ابھی روایات کچھ دو آتی ہیں کہ دونوں کے پاس مال و مویشی بہت زیادہ تھے، جن کے لیے چرواہوں کا ہر وقت آپس میں جھگڑا رہتا تھا کہ اس چراگاہ میں آپ نے نہیں چرانے، تو اس وجہ سے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم کے علاقہ میں اللہ کے حکم سے بھیج دیا کہ وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں اور برائیوں سے روکیں۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے حضرت لوط علیہ السلام، تو وہاں پر دیکھا تو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ یہ جانور جو نر ہوتے ہیں، جیسے بھینسے ہو گئے، بیل ہو گئے، اونٹ ہو گئے، مینڈھے، یہ دمبے جو ہوتے ہیں، بکرے اور مرغے، ان کی لڑائیاں وہ کرواتے تھے۔ اور ایک ایسی خبیث اور قبیح قسم کی بیماری ان میں آئی تھی جو اس سے پہلے کسی امت میں نہیں تھی۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے انسان، ان میں یہ بیماری نہیں تھی، اور وہ بیماری تھی جس کو انگلش میں ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، ہومو سیکسویلٹی۔ اس کے اردو میں نام اغلام بازی بھی ہیں، لونڈے بازی بھی ہیں، چھوکرا بازی بھی ہیں، یعنی یہ بیماری اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو وہ اس چکر میں تھے، عورتوں کو انہوں نے ٹوٹلی طور پہ اگنور کیا ہوا تھا، اور وہ لڑکوں کے پیچھے پھرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ان کو اپنا دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، دعوت دی، اور ساتھ یہ برائیوں چھوڑ دینے کی جن کا اسلام میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہیں، ان کو منع فرمایا۔ ان لوگوں نے بھی دوسری امتوں کی طرح، عاد اور سمود کی طرح اگنور کیا، انہوں نے کہا جا یار کام کر اپنا، تو بڑا آ گیا ہے۔ تو بعد میں انہوں نے پھر سمجھانے کے باوجود بعض نہ آئے، انہوں نے اپنا بعض نصیحت جاری رکھا۔ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا تم لوگوں پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو کرتے کرتے بات اتنے تک بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ یار اس لوط علیہ السلام کا خاتمہ ہی کیا، جیسے سنسار کرنا چاہیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ایک دن میں ان کے سردار بلا کے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب بہت خطرناک ہے، تو پھر تمہاری بخشش نہیں سنی جانی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں لوط، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تمہیں دعوت ہے، تم اپنے اللہ کو کہو کہ عذاب لے آئے، اور ہم وہ عذاب جھیلیں گے۔ یہ بات جب ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا پروردگار تو ہی اب میری مدد کر، تیرے بندے میری بات نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ادھر سے 3 فرشتے بھیجے آسمان سے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جی ہم آپ کے مہمان ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اسلام کی شروعات ہی مہمان نوازی سے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد انہوں نے ایک بچھڑا ذبح کیا، ذبح کر کے اس کے کباب بنائے اور ان کے آگے بڑا دسترخوان بچھایا، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار کیا غلطی ہوگی، یا تم مجھے دشمن سمجھ رہے ہو؟ میں تو تمہاری عذر اسلام مہمان نوازی کر رہا ہوں، تو آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم ایسی کوئی بات نہیں، اب ہمیں پہچانا نہیں، ہم تینوں اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دے دے کہ آپ کا ایک بیٹا حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوگا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے وکالت کی، انہوں نے کہا یار ان کو کدھر غرق کرتے ہیں، ان میں تو لوط جیسے برگزیدہ لوگ بھی پڑے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا فرشتوں نے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمیں سب پتہ ہے، آپ بے شک بتائیں یا نہ بتائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہم نے نکالنا، لیکن اس کی ایک بیوی ہے جو اس نے اسی قوم سے جس سے شادی کی ہے، وہ ایک کافرہ عورت ہے،
وہ مشرکہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گی سوری. تو وہ وہاں سے چلے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انتہائی خوبصورت کلین شیپ بہت ہی خوبصورت ترین قسم کے لڑکے تھے. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، لیکن مہمان نوازی بھی ان کی کرنی تھی. بہت پریشان ہوئے کہ یار ان کے ابھی تو میری قوم اور سر پہ آ چڑھے گی. اور ایسا ہی ہوا، ان کی جو بیوی مشرکہ تھی اس نے جا کر مشرکوں کو بتا دیا کہ بھئی بڑے خوبصورت 3 لڑکے آئے ہوئے ہیں لوط کے پاس. تو وہ لوط نے جو قوم لوط کے سردار تھے انہوں نے جی اپنی نفری بھیجی کہ ان کو کہو کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں مختلف روایات آتی ہیں، قصص الانبیاء، قصص القرآن میں سب کو کنسلٹ کیا ہے. تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یار تم لوگ کسی اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے عورت بنائی ہے اور تم لوگ جو ہو ان لڑکوں کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ تو ٹوٹلی طور پہ غلط کام ہے. تم لوگوں کو اگر اتنی ہیں تو میری جوان بیٹیاں ان سے تم نکاح کر لو. لیکن وہ لوگ تو اپنی انا پہ چلے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب ان کا منتظر تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک رات کی اجازت مانگی. تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رات آپ اجازت دیں تو رات کے پچھلے پہر آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ اپنے بندوں کو لے کے نکل جائیں. اپنی جو ابھی ہسٹری میں ان کی فیملی کا کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ ان کی بیویاں کتنی تھیں، بچے کتنے تھے. بہرحال یہ صرف لوط کو کہا کہ اپنے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، اپنی بیوی کو ادھر چھوڑ جانا، یہ جو مشرکہ ہے. تو فجر ہونے سے پہلے ہی ایک چیخ نمودار ہوئی آسمان پر، چیخ نے سب کو دہلا کر رکھ دیا. اس کے بعد فرشتوں نے وہ زمین کا ٹکڑا جس کا نام صدوم تھا، صدوم کو اٹھایا اور الٹا دیا. اور نہ صرف یہ ہوا بھی کہ اللہ کا عذاب دوسرا آیا کہ بڑے پتھر جو نامینیٹڈ قسم کے آسمان سے آئے تھے، ہر آدمی کے اوپر ایک ایک گرنا تھا. ان پتھروں کی بارشوں کو زمین وہاں بہت گہرا گڑھا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کو حکم ہوا کہ اس جگہ کو لے لے. ابھی اس جگہ کا نام بحر میت یا بحر میت ہے، میت ہے میرے خیال میں، جو آج بھی وہاں پر سمندر پایا جاتا ہے. صدوم غرق ہو گیا. اور یوں حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے بحفاظت نکل کے شام کے علاقے میں آئے. یہاں سے پھر وہ آگے فلسطین گئے. آگے ہسٹری خاموش ہے. قرآن پاک میں بھی ان کا حضرت لوط علیہ السلام کا کئی سورت مبارکہ میں ذکر آیا ہے. تو یہاں میں ایک بات اور بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ ایک نوجوان لڑکے کو پکڑ کے لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے امام مسجد ہے، حافظ قرآن ہے، اس کا استاد ہے، اس کو اس نے قتل کیا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کا دیکھ یہ حد جاری کریں. انہوں نے کہا جی حد جاری کرتے ہیں، پہلے اس کو پوچھیں صحیح نے کیا کیوں. تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ اس مولوی نے قوم لوط والا کام کیا، مطلب بدفعلی کی ہے. رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حافظ کی قبر کو کھودو. اگر سچ اور جھوٹ کا نتارہ ابھی ہو جاتا ہے. اگر تم نے قتل کسی اور وجہ سے کیا تب بھی پتہ چل جائے گا، نہیں کیا جان بوجھ کو اس کی کارناموں کی وجہ سے اس کو کیا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. خیر قبر کو کھودا گیا. جب قبر کھودی تو قبر خالی تھی. قبر خالی تھی تو وہ لوگ واپس آئے. انہوں نے کہا حضور قبر تو خالی ملی ہمیں. تو فرمایا کہ یہ لڑکا سچا ہے، یہ اس لڑکے نے ٹھیک کیا ہے بالکل. انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ حضور کیا یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکوں کو نہیں جانتے ہو جن میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آدمی یہ کام کرے گا میری امت کا اس کو قوم لوط میں شامل کر دیا جائے گا. یعنی جب وہ دفن ہوگا تو وہ قوم لوط کی جگہ پہ پہنچ جائے گا، اس کا حساب قوم لوط کے ساتھ ہوگا. تو آج میں آپ سے گزارش چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام بھی ہے میسیج بھی ہے کہ آج یہ بیماری بہت آ گئی ہے. انڈین چینل جو یوٹیوب پہ چل رہے ہیں انہوں نے بہت سی من گھڑت کہانیاں بنا کے ہماری اخلاقی قدریں تباہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں وہ کبھی ماں بیٹے کو آپس میں لگایا ہوا ہے، کبھی بہن بھائی کو، کبھی اس طرح، کبھی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. تو کائنڈلی خدا را یہ ایک غیر اسلامی غیر فطری کام ہے، اس سے اپنے آپ کو اجتناب میں رکھیں. یہاں پہ میں اپنے بلاگ کا ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خباثتوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم.